محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو دا اسلامک ایجوکیشن یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اس چینل کا آنر ہوں میں۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے رمضان المبارک میں خاص طور پر۔ تو ترتیب وار ہم قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے اس چینل کے ذریعے، لیکن آج میں چند اہم باتیں رمضان کے تعلق سے اہم مسائل میں آپ کو بتاؤں گا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ جمعہ پڑھ کے جیسے ہی میں نے بیٹھا میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو کے ذریعے یہ باتیں آپ تک ضرور پہنچائی جائے۔ بات یہ ہے کہ 8 ایسے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی شریعت نے جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان لوگوں کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کون ایسے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں ہم آج کے چھوٹے چھوٹے عذر لے کر آدمی روزہ نہیں رکھتے۔ اگر پیٹ درد ہو، سر درد ہو، پیر درد ہو، اس طرح تھوڑا اچھا نہ لگے، بولتا اچھا نہیں لگ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں، تو روزہ چھوڑ دیتے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جان بوجھ کر اگر آپ ایک روزہ چھوڑتے ہیں تو پورے سال اگر روزہ رکھیں گے تو ایک روزے کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا، آپ کو میں بتا دوں۔ اور روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ تو موسم ہے رمضان جو آتا ہے، یہ گناہوں کو مٹانے کا، نیکیوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے، تو اس کو ایسے ضائع نہ ہونے دیں، قدر کریں۔ تو دوستو مین پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم کہ 8 ایسے لوگ ہیں جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پہلا ہے وہ ہے بیمار، یعنی کہ کوئی ایسا بیمار ہو کہ اسے ماہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا پھر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو ایسا اگر کوئی مریض ہے، ایسا بیمار ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جب پھر وہ بیماری سے اچھا ہو جائے، شفا پا جائے تو اس روزے کی وہ قضا کر دے، ٹھیک ہے۔ پہلا شخص یہ ہے۔ دوسرا شخص یہ ہے حاملہ عورت، یعنی جو عورت پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، اگر وہ روزہ رکھے تو یہ خطرہ ہو کہ بچے کو نقصان پہنچے گا یا پھر اس عورت کو نقصان پہنچے گا، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہاں اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اس کو ہمت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو روزہ وہ رکھ لے۔ اگر ڈر ہے کہ کچھ نقصان پہنچے گا حاملہ عورت کو تو روزہ نہ رکھے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ 2 شخص ہو گئے، ایک بیمار، ایک حاملہ عورت۔ تیسرا شخص ہے دودھ پلانے والی عورت، یعنی کوئی ایسی عورت جو کہ چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو ایسے عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب ہو گئی تیسرے۔ اب چوتھے شخص ہے حیض اور نفاس والی عورت، یعنی جو عورتیں حیض اور نفاس میں رہتی ہے تو ان عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت میں، اور جب وہ صاف پاک ستھرا ہو جائے تو روزے رکھے، اس کی قضا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب 5واں شخص کے بارے میں بولے، زیادہ تر بوڑھا آدمی، یعنی کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو جان کی خطرہ ہے، جانے کی، یا پھر کوئی بڑی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے بوڑھا آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب وہ اچھا ہو جائے، اگر اچھا لگنے لگے تو روزہ رکھے، ورنہ اگر اچھا نہ ہو تو روزے کی فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب 6واں شخص ہے پاگل اور دیوانہ، یعنی جو انسان پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب ہم 7ویں شخص کے بارے میں بولیں گے کہ جسے جان کا خطرہ ہو، یعنی کوئی ایسا محلے میں رہتا ہو، اس کو دھمکی مل رہی ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری ہم جان لے لیں گے، تو اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہو، تو واقعی میں اگر اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب 8واں اور آخری شخص ہے مسافر، یعنی مسافر کا ہونا، جو شرعی سفر کرتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر سے 82 کلومیٹر سفر کر کے گیا، 82 کلومیٹر سفر کر کے گیا اپنے گھر سے، تو اس کو شرعی مسافر کہتے ہیں۔ تو ایسے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ 8 آدمی ایسے ہیں جسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جب وہ اچھا ہو جائے تو اس کی وہ قضا کر لے۔ تو دوستو یہ چیزیں تھی، تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے رہے۔ یہ جو امپورٹنٹ مسائل تھے، امپورٹنٹ باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں تک شیئر کی تاکہ آپ کے پتہ چل جائے۔ مین مقصد اس چینل کے ذریعے آپ کو قرآن پاک پڑھانا ہے، قرآن پاک سکھانا ہے، تو آپ سیکھتے رہے۔ تو ہر روز ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، اور پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، 1 پارہ سے لے کر 17 پارہ تک کمپلیٹ پڑھائے، ہم اما پارہ پڑھائے ہیں، ہجے پڑھائے ہیں، اما پارہ کا ترجمہ کرائے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھائے ہیں، نورانی قاعدہ اردو پڑھانا سکھائے ہیں، اسی طرح پہلا پارہ سے پھر سے شروع کرائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اس چینل کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں،
تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے اللہ رب العزت، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔